تزکیہ نفس کیا ہے آپ کی سمجھ میں؟ تزکیہ نفس کس کو؟ تزکیہ کا کیا معنی ہے؟ صاف ستھرا ہے۔ اور تزکیہ نفس کی جب ہم بات کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ نفس کو پاک کرنا۔ کس چیز سے پاک کرنا؟ برائیوں سے پاک کرنا۔ قرآن پاک میں خداوند اعظم نے ایک آیت اتاری ہے رسول اللہ کا جو سب پاک ہیں ان کو مبعوث کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کو مبعوث کرنے کا، ان کی رسالت کا مقصد یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے رسول بھیجا ہے تو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ تو آیت ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ ہم نے رسول کو بھیجا جو آپ کو کتاب کا علم دیتا ہے اور آپ کے نفس کی پاکیزگی کرتا ہے۔ نفس جو ہے ہمیشہ انسان کا جو نفس ہے اس کے اوپر کون سی چیز غالب رہتی ہے جو ہم برائی کی طرف جو ہے راغب ہو جاتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں برائی کی طرف راغب کرتی ہے؟ وہ ہے شیطان۔ شیطان ہمیں ہمارے نفس کو ہمیشہ برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جنت جو ہے وہ ناگواری میں گری ہوئی ہے اور دوزخ جو ہے وہ خوشگواری میں گری ہوئی ہے۔ کہ آپ دیکھیں گے کہ دوزخ کی طرف ہمیں ہر وہ چیز لے جاتی ہے جو دنیا میں ہمیں اچھی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی ہم دین کی طرف رغبت کرتے ہیں تو ہماری طبیعتوں میں سستی کا لقا پڑنا ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، کوئی کتاب دینی پڑھنی ہے، ہمارے لیے مسئلے پیدا ہو، ہماری طبیعت میں ویل آنا شروع ہوتا ہے۔ تو اس وقت شیطان ہمیں اس نیکی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں ایک جنگ سے جب صحابہ جنگ مکمل کر کے جب واپس آئے تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ جو جنگ تھی، یہ جو جہاد تھا، یہ جہاد اصغر، فزیکل فائٹ جو تھی دشمنوں کے ساتھ، یہ کیا تھی؟ جہاد اصغر۔ اصغر کہتے ہیں چھوٹے، یہ چھوٹا جہاد تھا، جبکہ اس جہاد میں انسان کی جان جانے کا خدشہ تھا اور جان چلی جاتی تھی۔ اسے شہادت کی بشارت دی گئی تھی کہ جو اس جنگ میں شہید ہو جائے گا، اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے جو شہید ہو جائے، لیکن جس میں جان چلی جائے، جو دنیا میں انسان زندہ رہنے کی خواہش رکھتا ہے کہ میں زندہ رہوں اور دنیا میں مجھے موت نہ آئے، اس میں اگر آپ کی جان بھی چلی جائے اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے، تو وہ جہاد جو ہے وہ جہاد اکبر نہیں ہے بلکہ جہاد اصغر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ جہاد اصغر کر کے آئے ہیں لیکن ابھی جہاد اکبر باقی ہے۔ وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنا اور اپنے نفس کو برائی سے روکنا، اپنے نفس کی صفائی کرنا اور اس کے اندر جتنی بھی غلاظت ہے بری خواہشات کی اس کو نکالنا، برے ارادوں کی اس کو نکالنا، گناہ کی جو بھی اس کے اندر خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، رغبت پیدا ہوتی ہے، اس سے اس کو روکنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ اور یہی جہاد اکبر سب سے مشکل ہے۔ آپ برائی سے اپنے برائی ہمیشہ اٹریکٹیو نظر آتی ہے، اس کے اندر کشش ہوتی ہے۔ کہیں کوئی کنسرٹ چل رہا ہے، کوئی گانا چل رہا ہے، کوئی ویڈیو اگر آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو آپ کا رغبت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ سائڈ دیکھوں، ادھر چلا جاؤں، ادھر چلا جاؤں، ادھر دیکھوں۔ لیکن اگر کوئی دینی پروگرام لگا ہوا ہو، کوئی لیکچر لگا ہو تو آپ اس کو، یا تلاوت کی کوئی وہ ہو تو آپ اس کو گریز کر کے نکل جاتے ہیں۔ کیوں کہ نیکی کی طرف جیسے ہی آپ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں شیطان آپ کو اس راستے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سب سے مشکل کام کیا ہے؟ وہ نفس کی کو برائی سے روکنا، اور اسے ہی تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ کنسیپٹ یہ ہے تزکیہ صفائی نفس کی، اپنے اندر کی صفائی، اپنی ذات کی صفائی۔ نفس جو ہے وہ انسان کی اپنی اصل پرسنالٹی، آپ کی اصل پرسنالٹی آپ کا جسم نہیں ہے،
آپ کا جسم تو ایک ٹول ہے جو پرفارم کرتا ہے، جو کوئی بھی اگر کام کرنا ہو، کوئی بھی عمل کرنا ہو تو آپ کے جسم کے ذریعے محتاج ہے، آپ کے جسم کے محتاج ہیں، جسم کے ذریعے آپ کوئی عمل انجام دے ہی نہیں سکتے، لیکن آپ کے ارادے، آپ کی خواہشیں کہیں اور بن رہی ہوتی ہیں۔ جہاں آپ کی خواہشیں بن رہی ہیں، جہاں آپ کے ارادے بن رہے ہیں، جہاں آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ کروں وہ کروں، جہاں آپ کی پرسنالٹی چھپی ہوئی ہے، جہاں جو آپ کا نام ہے، وہ نام آپ کے جسم کی پہچان تو ہے، لیکن وہ آپ کی شخصیت سے جڑا ہوا جو آپ کا نام ہے وہ آپ کے اندر ہے، آپ کے نفس کے اندر ہے، وہ آپ کا باطن ہے، جہاں آپ کی شخصیت ہے۔ آپ جیسے بھی ہیں لوگوں سے متعارف ہوتے ہیں کہ یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ اچھے کریکٹر کا آدمی ہے۔ یہ کریکٹر ہو اچھا ہونا یا برا ہونا یا دھوکے باز ہونا یا اس کے بارے میں جو بھی رائے لوگوں کی بنتی ہے، اس کی جسم کے حوالے سے نہیں ہے۔ کس کے حوالے سے؟ اس کی ذات کے حوالے سے، کہ یہ کیسا آدمی ہے، اس کی ڈیلنگ کیسی ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کی بنیاد پہ اندر اس کی شخصیت جو ہے وہ پنپ رہی ہوتی ہے، وہ دنیا کے ساتھ جو بھی اس کی ریلیشن شپ ہے اس حوالے سے لوگوں سے انٹریکشن کر رہا ہوتا ہے، حریف ہے، لالچی ہے، وکیل ہے، دھوکے باز ہے، جو بھی مطلب بدماش ہے، بدکار ہے، جو بھی ہے، اندر اس کی خواہشیں جنم لے رہی ہیں اور اس سے وہ کہ جی مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت آئے گی، ڈے آف ججمنٹ ہوگا، جو حقیقت کی طرح اس کے اوپر ہم نے یقین کرنا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے مرنا ہے، یہ حقیقت ہے کہ قیامت آئے گی، یہ حقیقت ہے کہ ہمارا ایک حساب کتاب ہوگا، یہ حقیقت ہے کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے۔ اور خداوند عالم نے قرآن پاک میں جو کہ الہی کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں انسان کے زندگی کا مقصد بیان کر دیا۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں خداوند عالم نے انسانوں کی تخلیق کا مقصد بتایا، وہ آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ اور عبادت کا تصور نماز روزے کی حد تک نہیں ہے، عبادت یا بندگی کا تصور یہ ہے کہ آپ شعور کی حالت میں، بندہ کہتے ہیں غلام، عبد کہتے ہیں غلام، عبد المطلب مطلب کا غلام، عبداللہ اللہ کا غلام۔ غلام کا جو کنسیپٹ ہوتا تھا اس زمانے میں جس وقت اسلام کا ظہور ہوا، اس وقت غلام ایک کموڈٹی ہوتی تھی کہ مارکیٹ میں جائیں، جیسے دوسری ضروریات زندگی آپ خرید لیتے تھے تو آپ مارکیٹ میں جاتے تھے، منڈی لگی ہوئی ہوتی تھی، وہاں سے جا کے اپنی مرضی کا ایک غلام، اس کے ریٹس ہوتے تھے، اگر جوان ہے، صحت مند ہے، خوبصورت ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، ہر کیٹیگری کی اپنے اپنے خاتون ہے، بوڑھی خاتون ہے، جوان خاتون ہے، ان کی اس حساب سے ان کی کیٹیگرائز کیا ہوا۔ اور غلام ایک کموڈٹی کی طرح ہوتا تھا، جیسے ہم چیز مارکیٹ سے خرید کے لے آتے ہیں، اسی طریقے سے غلام بھی آپ کی کموڈٹی، آپ اس کے مالک ہوتے تھے۔ جب کسی چیز کے آپ مالک بن گئے تو وہ پھر چیز کی اپنی ذات کی مرضی منشا ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس حد تک وہ غلام مطلب آپ کی ملکیت ہوتی ہے کہ غلام کی اولاد بھی جو اس کی بائی پروڈکٹ، مثلاً اگر آپ مرغیاں پالتے ہیں تو چوزے نکلتے ہیں تو چوزوں کے مالک بھی آپ ہی ہوں گے، بکریاں پالتے ہیں تو بکریوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے مالک بھی آپ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بکری کے تو مالک ہیں اور بکری کے بچے کے مالک کوئی اور ہو، نہیں۔ اسی طرح غلاموں کا بھی کنسیپٹ تھا کہ ان سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ ان کی بائی پروڈکٹ تھی، آپ اس کے بھی مالک ہوتے۔ تو غلام کی مرضی منشا نہیں تھی، اس کی تمام مرضی منشا جو تھی وہ اپنے مالک کی مرضی منشا میں دم تھی، اسی کی مرضی منشا ہوتی تھی ان کی اپنی۔ اسی تصور میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
یعبدون کہ میں نے جنوں انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کرے، وہ میری بندگی کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر فقط اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے، اور اس بندگی کے نتیجے میں اللہ نے اپنی اس انسان سے مختلف وعدے کیے اور کہا ہے کہ میں تمہیں، اگر تم میری مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارو گے، اور شیطان جو کہ ہر لمحے آپ کو ورگلا رہا ہے، اس کے جو ہے اس میں نہیں آؤ گے، دھوکے میں نہیں آؤ گے، فریب میں نہیں آؤ گے، تو میں تمہارے لیے انعام اگلے جہاں۔ تو اس دنیا میں اللہ کی بندگی کو انجام دینے کے لیے ہمیں اپنے نفس کی جو ہے اس کے اندر جو آلودگی ہے اس کو وہاں سے نکالنا ہوگا، اور شیطان جو کہ ہمارے نفس کو آلودہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، شیطان ہمارے نفس کو ہر وقت آلودگی کیا مطلب ہے کہ ہر وہ معصیت خدا، اللہ کے حکم کی نافرمانی جو اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو، اس کی نافرمانی گردانی جائے، اور شیطان کا وہ فریب ہو، وہ ہمارے نفس کو آلودہ کرتا ہے، وہ اندر کمزور ہو جائے۔ ایمان ایک پاکیزہ اور طاہر چیز ہے، ایک نور کی طرح، نور الہی ہے۔ ایمان جو ہے اللہ کا نور ہے اور پاک ہے، اس کے اندر کسی قسم کی آلودگی شامل نہیں ہو سکتی۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے اور اس میں نجاست ڈال دیتا ہے۔ کس چیز کی نجاست ڈال دیتا ہے؟ برائیوں کی، گناہوں کی، معصیت الہی کی، اور ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، اور اس حد تک کمزور کر دیتا ہے کہ ہم اس یقین کے باوجود، اس ایمان کے باوجود کہ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہمارے اندر جرأت گناہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا جا سکتا ہے؟ مثلا رات کو آپ ارادہ کرتے ہو میں نے صبح نماز فجر کے لیے اٹھنا ہے، جیسے ہی ہم فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کے ایک طاقت ایسی آپ کے اوپر غلبہ حاصل کرتی ہے جو کہتی ہے یار ابھی رہنے دو، بڑا ٹائم، اب بھی بڑا ٹائم، اور ایسا ایسا آپ کے اس پختہ ارادے کو وہ توڑنے شروع کر دیتا اور نماز کا وقت نکل جاتا۔ پھر آپ کہتے ہو اچھا یار کل سے کرو۔ جب آپ کے نیک ارادے ٹوٹنا شروع ہو جائیں اور ان میں رکاوٹ آنی شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ شیطان نیکی کے راستے میں رکاوٹ۔ جب کوئی ایسی چیز جو معصیت الہی ہے، جو گناہ ہے اللہ کا، اس کی طرف جب رغبت بڑھ جائے اور کہ یار نہیں میں نے تو جانا دیکھنا ہی دیکھنا، وہ پرانی فلم لگی ہوئی ہے تو مجھے جانے، چار بندوں کو خود بھی شامل ساتھ کرتے ہیں کہ اسے بھی لے جاؤ، اسے بھی لے جاؤ، اسے بھی لے جاؤ۔ تو کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کی رغبت دلانے کے لیے ایک ایسی ہستی جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو اس طرف رغبت دلا رہا ہے، اٹریکشن پیدا کر رہا ہے کہ آپ جاؤ گے، اور پھر آپ نہیں روکتے کہ آپ نے جانا ہی جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے دلوں کے اندر ایک ایسا جسے ہم کہتے ہیں پیغمبر باطنی ضمیر ہے جو آپ کو ہمیشہ برائی کریں گے تو ریپینٹ کرتے ہیں، یار یہ غلط کیا ہے، گناہ ہے، چھپ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں کہ آپ کو یہ احساس ہے کہ اگر میں نے لوگوں کے سامنے کیا تو میری ذات جو ہے نا شرمندگی ہوگی، لوگ میرے بارے میں کیا کریں۔ تو بدی لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے آپ گھبراتے ہیں اور چھپ کے کرنے کی کوشش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسا نظام موجود ہے جو یہ احساس دلاتا رہتا ہے آپ کو کہ یہ غلط کام ہے اور میں اس کا ارتکاب کر رہا ہوں اور مجھے لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سمجھیں کہ خدا کا وہ نظام ہے جو آپ کو نیکی کی طرف مسلسل راغب کرتا ہے۔ یہ دونوں طاقتیں، ان کو ایک کو شیطانی ہے، اس کو رحمانی طاقت کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے اندر ایک جنگ و جدل چلتی رہتی ہے۔ جب رحمانی طاقتیں غلبہ پا لیں تو آپ نیک ہو جاتے ہو، اور جب شیطانی طاقتیں غلبہ پا لیں تو آپ بدکار ہو جاتے ہو، برائی کیا ہو جاتی ہے، آپ نیک نہیں رہتے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے آپ اور ان کا اختیار آپ کے ارادے میں ڈال دیا کہ آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ نیکی کریں یا برائی کریں۔ جس طاقت کے نرغے میں چلے گئے، جس کی باتیں زیادہ ماننی شروع کر دی، آپ اسی کے پیروکار ہو جائیں گے، یا شیطان کے پیروکار ہو جائیں گے یا رحمان کے پیروکار، یا ایماندار ہو جائیں گے کہ آپ کا ایمان جو ہے اتنا ہوگا کہ آپ اللہ کے نیک بندے کہلائیں گے، یا آپ بدکار کہلائیں گے کیونکہ آپ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے کہ اگر ہم لوگ دین کی، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں دین کو فالو کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی تزکیہ نفس کرے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کو مبعوث کرنے کا خداوند عالم کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کے نفوس کو غلاظت سے، برائیوں سے، گناہوں سے پاک کیا جائے، اور ان کو اس مقصد کے لیے تیار کیا جائے جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آئے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ ہے کہ جب روحیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تو ان سے یہ پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو وہی روحیں جب جسم کا لبادہ اوڑھ لیا انہوں نے دنیا میں، جب وہ ہم پیدا ہوئے اور وہ روحیں ہمیں واپس ملی، تو یہاں وہ روحیں اپنا وہ جو عہد تھا جو اللہ سے کیا ہوا تھا کہ ہم تمہیں جانتے ہیں، ہم تمہیں پہچانتے ہیں، یہاں کے بھول اپنے دنیا کی اٹریکشن اتنی زیادہ تھی کہ روح جو تھی وہ اللہ کی، جس کے ساتھ اس نے عہد کیا تھا اور یہ تسلیم کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہو، اس دنیا میں آ کے ہم بھول گئے کہ ہمارا رب کون ہے، اور اس حد تک کنفیوز ہو گئے کہ ہم اس ذات پاک کی حقیقت سے ہی انکاری ہونے شروع ہو گئے۔ کوئی کہنے شروع ہو گئے کہ اللہ ہے، کوئی کہتے نہیں۔ کیوں کہ سائنس، اگر سائنس کے اوپر اگر آپ جانے کی کوشش کریں تو سائنس تو ایکسپیریمنٹل بیسڈ ہوتی ہے، جب تک کوئی چیز اس کے سامنے موجود نہ رکھتی ہو اس وقت تک وہ کوئی بھی پریڈکشن، کوئی بھی کنکلوژن نہیں دے سکتی۔ خدا کیونکہ نظر نہیں آتا تو سائنس نے اس کی حقیقت، اس کی ذات سے انکاری کا فلسفہ دے دیا۔ لیکن اگر آپ اپنے اندر کو دیکھیں تو آپ کے اندر ہزارہا چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن آپ اس کے وجود کا یقین رکھتے ہیں۔ مطلب انہیں بھوک ہے، وجود ہے، یقین ہے، نظر آتی نہیں آتی، درد ہے، وجود ہے، محسوس ہوتی ہے، نظر نہیں ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، نظر نہیں ہے، نظر ہے، نظر نہیں آتی، ذائقہ ہے، نظر نہیں آتا ہے نظر، خوشبو ہے، محسوس ہوتی ہے، نظر آتی۔ یہ جرت، یہ بے حیائی ہمارے سے سرزد ہوتی ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ خداوند عالم ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو ارادے بنتے ہیں ان کی بھی خبر رکھتا ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، ہر چیز جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر جو ہے اتنی ضرورت ہے اور ہم شیطان کے فریب میں اس حد تک مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا یہ تصور، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو
اگر آپ کا اور میرے درمیان میں احترام کا، رسپیکٹ کا، حیا کا کوئی رشتہ ہے تو آپ بحیثیت اسٹوڈنٹ کے جو جانتے ہوئے کہ ہمارا ٹیچر ہمارے سامنے بیٹھا ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے یا ایسی حرکت کرنے سے گریز کرو گے جو مجھے بری لگے. یہی میرے احترام کا تقاضا ہے کہ آپ خاموشی اختیار کرو گے، باتیں نہیں کرو گے، کوئی ایسی موومنٹ نہیں کرو گے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے جس سے آپ کو یہ لگے کہ میں ہمارے استاد کو برا لگے گا. تو آپ یہی حیا ہے، یہی احترام ہے، یہی رسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اسی تصور میں، اسی موجودگی کے احساس کو اگر ہم اپنے اندر جاری کر لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ موجود ہے، جبکہ ہمارا ایمان کا حصہ یہ ہے کہ اللہ ہماری شہ رکھ کے بھی پیاری نزدیک ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ علیم ہے، ہمارے اندر دلوں کے اندر جو پنپنے والے ارادے ہیں ان کی بھی خبر ہے. تو پھر ہمارے اندر یہ جرم گناہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کیوں کہ شیطان ایک ایسی حقیقت ہے، اور کبھی محسوس غصہ ہے، اس کے غلبے میں پورا جسم مادی آپ کا آ جاتا ہے، مکہ مارتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، اس کا وجود ہے، نظر نہیں آتا. اسی طرح محبت ہے، رحم ہے، نظر نہیں آتا، وجود ہے. تو یہ حقیقتیں جو آپ کے اندر موجود ہیں، آپ ان کا انکار تو نہیں کرتے، ان کی تو وجود کا یقین کر لیتے، لیکن وہ ذات پاک جس نے پوری کائنات کے اندر ایسی ایسی حیرت انگیز چیزیں پیدا کر دی ہیں کہ جن کو کوئی سائنس، کوئی ایسی چیز اس کو اس ترتیب سے پیدا کر ہی نہیں سکتی سوائے خداوند عالم کی ذات کے. ہم اس کے وجود کا، دنیا یہ انسان اس کے وجود سے نہ صرف انکاری ہے، بلکہ ہم اس طرح اس کی طاقت کا اندازہ نہیں رکھتے، یا اس کو بلکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے ایمان کا ہی یہ حصہ ہے کہ ہم اللہ کے وجود کا سب سے پہلے اقرار کریں. ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کے باوجود اس شیطان کے نرغے میں رہ کر اللہ کی وہ موجودگی جو ہر وقت قائم دائم ہے، ہم اس کی نفی کرتے رہتے ہیں، اس کے انکاری رہتے ہیں، یا ہمارا وہ تصور اتنا کمزور ہے کہ وہ ہم پہ اپنا اثر نہیں ڈال پاتا، اتنا کمزور ہے، اور ہم اس کی موجودگی میں وہ ساری گستاخیاں کر لیتے ہیں، ساری گناہ کر لیتے ہیں جن کی رغبت ہمیں شیطان دے جاتا ہے. ایسا ہی قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورۃ توبہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ آیت پڑھی ہے، اس میں خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ نے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اشتری خرید کی ہے، بے شک اللہ نے خرید کی ہے. مومنین سے کیا چیز خرید لی ہے؟ انفسهم، ان کے نفس کو خرید لیا ہے، ان کی مرضی کو خرید لیا ہے، واموالهم، اور ان کے مال کو خرید لیا. دو چیزیں خرید لی. کس نے؟ اللہ نے. کن سے؟ مومنین. مومنین کون؟ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. بے شک اللہ نے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں مطلب ہے ان کی مرضی اور ان کا مال خرید لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ سے ہم جنت خریدنا چاہتے ہیں، جنت کے خواہش مند ہیں، تو پھر دو چیزیں اللہ کو بیچنی ہیں. کون سی چیز؟ ایک دنیا میں اپنی مرضی، اور دوسرا اپنی مال اور جائیداد بیچنی ہو، اور ان کو ان کے اوپر اپنا حق تصرف جو ہے یا آنرشپ جو ہے، جو ٹائٹل ہے، جو حق ملکیت ہے، وہ اس سے
اس کو ڈس آن کرنا پڑے، وہ ہمارا نہیں رہے، وہ ہم نے اللہ کو دے دیا۔ اب وہ اگر ہمارے پاس ہے، اس کو رائٹ آف یوٹیلائزیشن اگر ہمیں دیے ہوئے ہیں تو ایمانتاً، اور اب ہم نے ان چیزوں کو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کرنا۔ میں آپ کی کوئی چیز خرید لیتا ہوں، مکان ہے آپ کا، میں خرید لیتا ہوں، یہ مجھے دے دو، میں نے دے دیا، اور پھر میں کہتا ہوں کہ یار یہ میں مکان ابھی کیونکہ میں پوزیشن جو ہے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، میں کہتا ہوں آپ اس کو اپنے پاس رکھو، لیکن اب اس مکان کی جتنی بھی یوٹیلائزیشن ہے وہ میرے دیے ہوئے پروگرام کے مطابق، یہ کرایہ دار رکھنا ہے، یہ نہیں رکھنا، اس کو اتنے دن کے بعد کرایہ دینا ہے، جو جو ڈائریکشن دوں گا، اب وہ میرا ریپرزینٹیٹو تو ہو سکتا ہے، لیکن اس گھر پہ جو اس سے پہلے اس کی ملکیت تھا، جب تک اس نے بیچا نہیں تھا، اس کے بعد اس کی اپنی مرضی منشا اس گھر کے اوپر اب نہیں رہے گی، کس کی ہوگی؟ میری، جبکہ وہ گھر ابھی تک اسی کے پاس ہے، اب اس گھر پہ اس کی مرضی منشا نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں جو اگر ان آیتوں پہ اگر نگاہ دوڑائی جائے کہ اللہ نے مقصد حیات کیا ہے، پرپز آف کریشن انسان کا کیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اور پھر اگر کوئی وہ بندہ جو اگلی زندگی میں جنت کا خواہش مند ہے تو پھر اسے دو چیزیں اس کے بدلے میں اللہ کو بیچنی ہوگی۔ کون کون سی چیز؟ ایک اس کی اپنی نفس، نفس کس کو کہتے ہیں؟ اپنی مرضی کو، اپنے اختیار کو، جس اختیار کے تحت آپ اپنی جسم کو استعمال کرتے ہو، اپنے ارادے بناتے ہو، وہ اختیار دینا ہو، اور دوسرا جتنا بھی مال آپ کے پاس ہے، جو آپ ارن کرتے ہو، جو آپ کماتے ہو، جو آپ کو ملتا ہے، وہ مال بھی اب آپ کا اپنا نہیں ہے، اس کو بھی آپ اس طرح استعمال کرو گے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اور اگر آپ یہ دونوں چیزیں اپنے تصرف میں رکھ کر اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے خواہش مند ہو تو پھر یہ چیزیں آپ نے بیچی نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کو جنت بھی نہیں ملنے لگی۔ یہ بڑی اہم میسج ہے قرآن پاک کے مطابق۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت جو ہے وہ آپ کو ایک فکر دیتی ہے، ایک تجسس دیتی ہے کہ آپ اس کے اندر ایک حکمت ہے، ایک میسج۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تزکیہ نفس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نفس کا تزکیہ صرف اسی بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ اس نفس کو، نفس کس کو کہیں گے؟ اپنی ذات کو، اپنے ارادوں کو، اپنی خواہشوں کو کہاں سے روکنا؟ برائی سے روکنا، گندگی سے پاک۔ برائی کیا ہے؟ نجاست ہے۔ معصیت الہی کیا ہے؟ نجاست ہے۔ اپنے نفس کی پیروی، جو نفس شیطان کے درگے میں آ جائے، اس کی پیروی کرنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو آلودہ کر رہے ہو، نجاست سے بھاگ رہے ہو۔ تزکیہ نفس ہی جہاد کیا ہے؟ اکبر۔ جہاد اکبر وہ کوشش ہے، وہ جدوجہد ہے۔ جہاد کہتے ہیں جدوجہد، وہ جدوجہد ہے جس سے آپ اپنے نفس کو شیطان کی پیروی سے روکتے ہیں، اس کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، اس کو پاک اور پاکیزہ بناتے ہیں تاکہ ایمان کا نور اس میں داخل ہو سکے۔ تو یہ لیکچر آج کا جو آپ نے ٹاپک مجھے دیا